بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ رجب کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس دریا کا پانی پلائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کو پکار سنوں گا، اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا، اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ صدق کے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کو علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول مبارک ہے کہ غم خوار امت نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینہ کے روزے پورے نہیں رکھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ مجھ کو دوزخ کی آگ جلا ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کا مژدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے سے وہ پل صراط سے ایسا اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روزے قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ ہوگا۔ اور جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27 رجب کی شب مبارکہ ہے جس میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب کو مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، مگر وہ براق جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا، اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادت الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو مردہ نہ کرے گا اور اس دن مرے گا جس دن خوف قیامت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو کوئی 27ویں رجب کو شب بیداری کرے گا اس کی قبر فراخ ہوگی، 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کا قول مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب عبادت کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 100 برس کی عبادت
اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 12 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 یا 4 کر کے پڑھیں، کسی خاص صورت کی قید نہیں، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ جو شخص یہ کرے گا، جو چاہے گا وہ پائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے 12 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت پائے گا۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رات 6 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا، اور ہر رکعت کے بدلے 27 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور وہ جنت میں جائے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں سورۃ القریش پڑھی۔ پس جو شخص 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے گا، اسے انبیاء کے گروہ کی موافقت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس شب مبارکہ میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہیے۔